خوشامدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو، میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج الیکشن کمیشن کے باہر پی ڈی ایم کے احتجاج میں جو کچھ ہوا، جو تقریریں ہوئیں، جتنے لوگ آئے، اس کی حقیقت کیا تھی، اس کی مانیٹرنگ کیسے ہوئی، وہاں پر کتنی نفری تھی، کیا کچھ ہوتا رہا، یہ سارا کچھ آپ کو اسلام آباد میں جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے بہت تفصیل سے دکھایا۔ عدیل وڈائی صاحب نے ویڈیو دکھایا، صدیق جان کنٹرول روم میں بھی تھے، شیخ رشید سے انہوں نے بات بھی کی، اور بھی آپ کو وہ رپورٹنگ کرتے رہے، بتاتے رہے کہ کیا کچھ ہوتا رہا۔ پھر تقریریں آپ سن چکے ہیں، اس میں جو باتیں دہرائی گئی ہیں فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، پرانی باتیں دہرائی گئی مریم نواز صاحبہ کی طرف سے، وہ سب آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ میں اس میں سے کوئی بھی بات دہرانے نہیں جا رہا، لیکن ایک چیز پر میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے مریم نواز صاحبہ کی تقریر کا وہ جملہ جس میں انہوں نے صحافیوں کی میرے خیال میں بے عزتی کی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں کی، بار بار وہ کرتی ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں، وہ الزام عائد کرتی ہیں کہ آج انہوں نے جو ایگزیکٹ ورڈز سے انہوں نے کہا کہ میڈیا کو دباؤ میں لا کر مرضی کی خبریں چلوانے والا ایجنٹ کون ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے عمران خان کو کہا کہ تمہارے لیے یہ میڈیا کو مینج کرتے ہیں اور ان سے اپنی مرضی کی خبریں چلواتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ کسی کے کہنے پر خبریں دیتا ہے، میڈیا آزاد نہیں رہا، صحافی آزاد نہیں رہے، صحافیوں کا ضمیر نہیں رہا، صحافی جو ہیں وہ صحافت نہیں کر رہے، صحافی بکاؤ مال ہو گئے ہیں۔ بنیادی طور پر جب بھی وہ یہ بات کرتی ہیں تو اس میں مجھے تو بڑی انسلٹ محسوس ہوتی ہے بطور صحافی، بطور اینکر، کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے دماغ سے کام نہیں کر رہے، اپنی سوچ سے کام نہیں کر رہے، کوئی ہے جو اپنی مرضی کی خبر روزانہ، یعنی میں پروگرام کرتا ہوں تو مریم صاحبہ کے کہنے کا شاید مطلب یہ ہے کہ وہ روزانہ صبح مجھے کوئی فون کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس موضوع پر پروگرام کرنا ہے، اس موضوع پر پروگرام نہیں کرنا، یہ لائن ہے، یہ نقطہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو حلفاً کہہ دیتا ہوں، اپنے پروگرام کا کانٹینٹ میں خود ڈیزائن کرتا ہوں، اس پر سوال میں خود مرتب کرتا ہوں، اس پر کوسچنز میرے اپنے ہوتے ہیں، میرا انٹرو اپنا ہوتا ہے، مجھے کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرتا، یہ میں آپ کو حلفاً کہہ دیتا ہوں۔ اور ایسے آپ باقی اینکر سے بھی چاہیں تو پوچھ لیجئے، اور میرا خیال ہے کہ یہ کوئی میکانزم نہیں ہے کہ روزانہ آپ کو فیڈ کیا جائے کہ آج پروگرام کا موضوع یہ ہوگا، آج اس پر بات کرنی ہے۔ اب آ جائیں اس بات پر کہ چلیں میڈیا پر دباؤ کی بات کرنے والی مریم صاحبہ کے دور کو ذرا دیکھ لیں، ان کے دور میں کیا تھا۔ ایک مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نواز شریف وزیر اعظم رہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ رہے متعدد بار۔ ان کے دور میں میڈیا کیا ہوتا تھا، کیسے کام کرتا تھا؟ نواز شریف، شہباز شریف اپنی مرضی کے اینکرز کو انٹرویو دیتے تھے، اور 2-3 منتخب اینکرز کو انٹرویو دیتے تھے، اس کے علاوہ کسی کو انٹرویو نہیں دیتے تھے۔ شہباز شریف صاحب سے پوچھئے، انہوں نے غریدہ فاروقی اور جاوید چودھری صاحب کے علاوہ کس کو انٹرویو دیا؟ نواز شریف صاحب کس کو اور کتنے انٹرویوز دیا کرتے تھے؟ یہ تو پھر بھی عمران خان کا حوصلہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین، اپنے پر تنقید کرنے والے لوگوں کو بھی ٹائم دیتے ہیں۔ اور خود منصور علی خان نے پروگرام کو شروع یہاں سے کیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ پر اتنی تنقید کرتا ہوں اور آپ نے پھر بھی مجھے انٹرویو کے لیے ٹائم دے دیا۔ یعنی وہ خود حیران تھے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا شہباز شریف اور نواز شریف کے زمانے میں کہ کوئی ان پر مخالفت کرتا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، اور سخت تنقید کرتا ہے، سخت تو چھوڑیے کم تنقید بھی کرتا ہے، یا ایسا صحافی جس کے بارے میں وہ پوری طرح سے کمفرٹیبل نہیں ہوتے، اس کو انٹرویو دینے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ کبھی نہیں ہم نے دیکھا کہ کسی ایسے اینکر کو یا کسی رینڈملی کسی اینکر کو انٹرویو دے دیا ہو۔ یہاں تو عمران خان جمیل فاروقی کے سامنے بھی بیٹھ رہے ہیں، یوٹیوبرز کے سامنے بھی بیٹھ رہے ہیں، ہر ایک کو جو ہے وہ انٹرویو دے رہے ہیں۔ تو یہ تصور آپ کے زمانے میں نہیں تھا کہ صحافیوں کو آزادی کے ساتھ، اچھا چلیں اینکرز کو تو آپ چھوڑیے کہ آپ نے انٹرویو دیا، پھر جن لوگوں کو آپ اپنے ہیلی کاپٹر میں لے کر جایا کرتے تھے اپنے پروجیکٹس میں، وہ چند مخصوص صحافی تھے، چند مخصوص لوگوں کے علاوہ آپ کسی کو اپنے ہیلی کاپٹر میں ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے۔ پھر بیرون ملک دورے میں 8-10 لوگ تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، سارے میرے کولیگ ہیں، دوست ہیں، کچھ سینئرز ہیں، وہ 8-10 لوگ ہی جایا کرتے تھے ان جہازوں میں، بیرون ملک دوروں میں، تاشکند جاتے تھے، امریکہ جاتے تھے، ادھر ادھر جاتے تھے، کسی بھی وزٹ پر چند لوگوں کا ایک ٹولہ تھا، 8-10 مخصوص لوگوں کا ٹولہ تھا، وہی لوگ جاتے تھے، اور اس کے علاوہ کسی اور کو وہ لے کر اپنے ساتھ بیرون ملک دورے پر نہیں جاتے تھے۔ تو میڈیا کی صورتحال یہ ہے۔ پھر یہاں بھی چھوڑیے، پریس کانفرنس میں اپنی مرضی کے لوگوں کا سوال لیتے تھے، اپنی مرضی کے لوگوں کا سوال، اپنی پسند کا سوال، صالح ظفر صاحب سوال کرتے تھے، یا اور چلے میں کسی کا نام بھی نہیں لیتا، سب دوست ہیں، اپنی مرضی کے سوالات لیتے تھے، اپنی مرضی کے سوالات کا جواب دیتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ کوئی اور سوال
کسی سوال کو اٹینڈ ہی نہیں کرتے تھے. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ عمران خان صاحب تو بلکہ اب شاید یہ کہہ بھی چکے ہیں, اینکر عمران خان کہ ان کو نواز شریف نے نوکری سے نکلوایا. نواز شریف سے ایک پریس کانفرنس میں اینکر عمران خان نے ایک سوال کیا, انہوں نے کہا کہ آپ کی اور آپ کے خاندان کی سیکیورٹی پہ اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں, آپ اپنے خاندان کی, اپنے بچوں کی سیکیورٹی کے لیے اپنی ذاتی جیب سے پیسے کیوں نہیں خرچ کرتے. یہ سوال ان کو اتنا ناگوار گزرا کہ ایک تو پریس کانفرنس میں انہوں نے عمران خان کو بڑا سخت قسم کا رویہ اختیار کیا, اور اس کے بعد جس ادارے میں وہ کام کرتے تھے اس ادارے پر دباؤ ڈال کے انیشلی جو ہے وہ ان کی بیٹ ختم کرائی پہلے, اور پھر بعد میں ان کو وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ خود عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے نوکری سے نکلوایا نواز شریف نے. وہاں سے نواز شریف نے ادارے پر دباؤ ڈال کے کہا کہ آئندہ نون لیگ کی پریس کانفرنسز یا تقریبات کو کور کرنے کے لیے یہ رپورٹر نہیں آئے گا. اور وہ ہمارے دوست ہیں پھر عمیر علی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, وہ بہت ہی نوجوان رپورٹر تھے, ینگ اور بڑے شاندار رپورٹر تھے. ان کو پھر وہ بیٹ ملی, عمران خان کو ہٹا کر عمیر علی کو لگایا گیا, اور عمیر نے جو ہے وہ جب تک وہ پھر زندہ رہے وہ نون لیگ کی بیٹ کرتے رہے, پھر ان کو برین ہیمریج ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی کے سوالات اگر نہیں ہوتے تھے تو ان رپورٹرز کو وہ پسند نہیں کرتے تھے. یہ صحافت کا عالم تھا نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے دور میں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پر میڈیا کو مینیج کیا جا رہا ہے, آپ کیسے بات کر رہے ہیں یہ؟ پھر کون نہیں جانتا کہ پلاٹوں کا کلچر کس نے متعارف کروایا, لفافوں کا کلچر کس نے متعارف کرایا, کون نہیں جانتا کہ صحافیوں کو عہدے دینے کا کلچر کس نے متعارف کرایا, کس نے اٹھا کر ایک صحافی کو چیئرمین پیمرا بنا دیا, کس نے ایک صحافی کو جو مسلسل آپ کے لیے لکھتا تھا اس کو اٹھا کر اپنا ترجمان بنا دیا, کس نے اس صحافی کو جو آپ کے لیے لکھ رہا تھا اس کو پہلے سفیر بنایا پھر پی ٹی وی کا ہیڈ بنا دیا. یہ ایک صحافیوں میں عہدے بانٹنے کا اور اپنی مرضی کے صحافیوں یا اپنے حق میں لکھنے والے صحافیوں میں عہدے بانٹنے کا کلچر کس نے متعارف کرایا؟ یہ 90s سے لے کر, میں پہلی دفعہ جب آپ وزیر اعظم بنے تھے اور وزیر اعلیٰ بنے تھے تب سے لے کر آج تک کی بات کر رہا ہوں. اور پھر اگلی نسل جب آئی ہے مریم صاحبہ, تو واٹس ایپ گروپ کے صحافیوں کو واٹس ایپ گروپ میں ڈال کر ان کے ساتھ ڈسکشن کر کے چیزوں کو مینیج کرنے اور کا کلچر کس نے متعارف کروایا ہے یہ. اور پھر اس کے علاوہ آپ اپنی مرضی کے لوگوں کو اپنی گاڑی میں سوار کر کے انٹرویو دیتے ہیں. آپ کیجئے نا, میں آپ سے انٹرویو کرنا چاہتا ہوں, مجھے دیجئے آپ انٹرویو. کوئی اور اینکر آپ سے انٹرویو کرنا چاہتا ہے, آپ اس کو انٹرویو دیں, کیا کرے گا وہ؟ گالی تو نہیں دے گا, سوال ہی کرے گا نا. آپ ان سوالوں کا جواب دیں, آپ سے متعلق پوچھے گا, آپ کی پالیسی سے متعلق پوچھے گا, آپ کے پلان سے متعلق پوچھے گا, آپ پر لگنے والے الزامات سے متعلق پوچھے گا. آپ کیوں ایسے لوگوں کا جواب نہیں دیتے؟ اور آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کو مینیج کیا جاتا ہے, میڈیا پر دباؤ میں لا کر اس سے خبریں چلوائی جاتی ہیں, میڈیا کو روزانہ فون کر کے خبریں چلوائی جاتی ہیں. تو یہ آپ روزانہ صحافیوں کی بے عزتی کرنا بند کریں. جو آج مریم صاحبہ نے ایک چیزیں دہرائی ہیں وہاں پر کھڑے ہو کے, اور اس میں انہوں نے پھر کہہ دیا کہ صحافیوں کو, یہ بڑی نامناسب بات ہے. یہ صحافیوں کو اگر کسی نے مینیج کیا, کسی نے عہدے بانٹے, کسی نے لفافے بانٹے, کسی نے مراد دیں, کسی نے ان کو اپنے جہازوں میں لے کر غیر ملکی سرکار کے پیسوں کے خرچ پر غیر ملکی دورے کرائے, عمرے کرائے, اپنی مرضی کے لوگوں کو آپ کہیں پر لے گئے اور آپ نے ان کو ہیلی کاپٹرز میں بٹھا کر پروجیکٹس کو وزٹ کروایا, اور پھر ایسی ایسی خبریں لگیں کہ شہباز شریف, چین کہتا ہے جی شہباز شریف سپیڈ, اور پھر ایسی ایسی خبریں لگتی تھیں کہ صحافی لکھا کرتے تھے اخبار میں, خبر لگتی تھی کہ جناب شہباز شریف کا طیارہ جیسے ہی چائنا کی سرزمین پر اترا یا فلاں تاشکند میں اترا, موسم بادل آ گئے, موسم سہانا ہو گیا, ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی. یہ رپورٹنگ ہوتی رہی ہے آپ کے زمانے میں آپ کے پسندیدہ صحافیوں کی جانب سے. تو یہ صحافیوں کی بے عزتی کرنا بند کریں, یہ میری آپ سے درخواست ہے. آپ اپنے دور کی صحافت کا ذرا چہرہ دیکھیں جو آپ نے گدلا کرنے کی کوشش کی تھی. آج جو صحافی ہیں ان کی بے عزتی نہ کریں. اور اگر کوئی صحافی یا کوئی ادارہ دباؤ کا شکار ہے, آپ کے پاس ثبوت ہیں, تو اس صحافی کو ضرور بے نقاب کریں. ہم بھی کریں گے آپ کے ساتھ بے نقاب, کہ جو دباؤ کا شکار ہو کر اپنی مینیپولیشن کرتا ہے, جھوٹی خبریں دیتا ہے, سچائی کو چھپاتا ہے. اگر کوئی ایسا صحافی ہے جو دباؤ کا شکار ہے اور دباؤ میں آ کر کام کر رہا ہے, تو ہمیں بتائیں, ہم بھی اس کا نام لیں گے, آپ بھی اس کا نام لیں. اتنی جرت ہونی چاہیے آپ کے اندر کہ آپ بھی اس کا نام لیں, ہم بھی اس کا نام لیں گے. لیکن یہ روزانہ کی بنیاد پر بے عزتی بند کر دیں صحافیوں کی.